لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات پڑھیں محمد وعلی. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو رات کے اس پہر بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. میں سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات اور طاعات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان المبارک میں ایک اہم عمل جس کی جانب کم توجہ دی جاتی ہے وہ قرآن مجید میں فکر اور غور کرنا ہے. وہ کتاب جس کتاب کے ذریعے ماہ مبارک کا تعارف کرایا گیا. اگر آپ غور فرمائیے جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تعارف کرایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو روزے کے ساتھ روزہ بہت اہم عمل ہے ماہ مبارک کا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جان لو کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ واجب ہے، بلکہ اس طرح جملہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو انٹروڈکشن کرایا، جو تعارف کرایا، وہ قرآن مجید کے حوالے سے کرایا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. واقعاً عظیم کتاب ہے پروردگار عالم کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نازل کرنے کے لیے زمانہ جو انتخاب کیا کہ کس وقت نازل کیا جائے گا تو شب قدر کا انتخاب کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جس قلب اور جس دل پر نازل کیا وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا قلب ہے. پس زمانہ شب قدر آپ سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر 1000 ماہ سے برتر ہے. یہ ترجمے میں بھی تھوڑا سے غور کیا جائے، 1000 ماہ کے برابر نہیں ہے، خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے زیادہ. پھر اس کے بعد جس دل کا انتخاب کیا ہے وہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے بھیجا وہ سید الملائک. یعنی پورا اگر قرآن کی آمد کو اگر آپ دیکھیے تو جو لے آیا وہ سید الملائک، جس پر آیا وہ سید الانبیاء،
جس رات میں نازل ہوا وہ سید اللیل، یعنی اس کے مقابلے کی کوئی رات موجود نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کریم ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور بار بار قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا تم قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ یعنی ایک کھلی دعوت ہے قرآن مجید کی ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ آئیے قرآن میں غور کریے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، تو نعمتوں میں جو ایک رزق ہے ماہ مبارک رمضان کا، ایک رزق خود قرآن ہے، کہ اس رزق کو ہم لیں اور اپنی روح کو اس رزق کے قرآن سے منور کریں۔ یہ وہ اہم کتاب جس میں ظاہر سی بات ہے کہ آج کے جو ٹاپک کے لحاظ سے اعلان ہوا ہے، سورہ حجرات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا، نہایت اہم سورہ۔ یعنی اگر آپ بعض مفسرین نے کہا یہ سورہ سورہ اخلاق ہے، یعنی طرز زندگی کس طرح جیو، کس طرح وہ زندگی گزارو جو ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ سورہ حجرات میں ان تمام چیزوں کا خیال کیا گیا۔ تقریباً اگر آپ غور فرمائیے، یہ وہ سورہ ہے جو ہمیں درس دیتا ہے، جو ہمارے وجود کو جھجوڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن وہ ہادی ہے جس کے بارے میں حضرت امیر فرماتے ہیں، یہ وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، یہ وہ متکلم ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، یہ وہ رہنما ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ یعنی ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے رہنما آپ کو ملیں جو رہنمائی کا دعویٰ تو کریں لیکن آپ کو لے جا کر پتہ نہیں کہاں پر گرا دیں۔ قرآن وہ ہادی ہے لا یغش، جو آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرے گا، اور وہ متکلم ہے، وہ بات کرنے والا ہے جو کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اب یہ قرآن مجید ہمارے سامنے، میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریے، غور کریے، قرآن کی ایک آیت اپنے اپنے بھر دیکھیے۔ ہوتا کیا ہے، ایک مجلس اگر ہو رہی ہوتی ہے تو اس مجلس میں مجمع ایک جیسا تو نہیں ہوتا ہے، اس مجلس میں کوئی کچھ حد تک سمجھتا ہے، کوئی کچھ اور آگے، جیسے کلاس بھی اگر ہوتا ہے تو اس کلاس میں اگر 70 اسٹوڈنٹ ہیں تو 70 ایک جیسا تو نہیں سمجھتے، ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے سمجھتا ہے، لیکن کلاس میں آنے والا اگر غور کرے تو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے حضور میں اگر ہم بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ قرآن مجید ہمارے اندر لے آئے گا، تبدیلی لے آئے گا، چینجنگ لے آئے گا۔ خود حضرت نے ایک جگہ پر قرآن کا جو تعارف کرایا، بڑا حسین تعارف کرایا، کہ قرآن کے ساتھ ما جالس احد، کوئی بھی قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھتا مگر دو چینجنگ اس کے وجود میں آتی ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ آپ جب بیٹھو گے تو دو بدلاؤ، دو تبدیلی آپ کے وجود میں آئے گی، ہدایت بڑھے گی، گمراہی کم ہوگی، اجالا بڑھے گا، اندھیرا کم ہوگا۔ یہی زندگی کا ہدف ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے اجالے بڑھتے رہیں، اندھیرا آٹومیٹک کیا ہوتا رہے گا، کم ہوتا ہے۔ قرآن کا کام یہی ہے، ہدایت آپ کے وجود میں لے آئے گا، گمراہی آپ کے وجود سے دور کرے گا۔ جو سورہ مورد نظر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جلدی جلدی یہ 18 آیات، میرے خیال سے ایک مہینہ اگر اس پہ گفتگو کیا جائے تو کم ہے، لیکن کوشش کیا جائے گا کہ آج کی رات اس سورہ کا جو میسج اور پیغام ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پہنچایا جائے، یہ مجلس سبب بنے اور ایک مقدمہ بنے کہ ہم آگے جا کر سورہ حجرات کو خود کھول کر پڑھیں اور غور کریں، کیونکہ اسے 1-2 گھنٹے میں تو سورہ حجرات کما حقہ بیان نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ ایک پیاس آپ کے وجود میں بھڑکائی جا سکتی ہے، کہ آپ کو پیاسا بنایا جا سکتا ہے۔ اس ایک مجلس میں کیا کوشش ہوگی کہ آپ کو سورہ حجرات کا پیاسا بنا دیا جائے، کہ آپ کل جائیے اور سورہ حجرات کو کھول کر دیکھیے کہ اس میں کیا باتیں۔ میں ابتدا میں عرض کر دوں کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، 18 آیات ہیں، زیادہ آیات نہیں ہیں، 18 آیات ہیں پورے سورہ حجرات میں۔
اس میں 18 آیتوں میں بہت اہم مسائل کو قرآن مجید نے ٹچ کیا ہے، یعنی جو میری زندگی میں کام آنے والے ہیں، جہاں سے مجھے رہنمائی اور ہدایت ملنے والی ہے، ان اہم مسئلوں کو اور ان اہم ٹاپک کو ان 18 آیتوں میں ٹچ کیا ہے قرآن مجید نے بہت قریب جا کر۔ میں ایک تھوڑا سے آپ کی خدمت میں پورے سورے کا ایک خلاصہ پیش کروں کہ اس سورے میں بیان کیا کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ آیات میں آتے ہیں اور ایک ایک آیات سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو اس سورے کا ہے وہ بیان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یعنی ایک ولی خدا، ایک حجت خدا اگر آپ کے سامنے ہے تو اس حجت خدا کے سامنے کن آداب کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ یعنی پہلا حصہ اس سورے کا ہمیں آداب سکھاتا ہے، کہتے ہیں نا ادب و آداب، کہ ایک ولی خدا کے حضور میں کس طرح آپ پیش آؤ، ایک رسول کے سامنے آپ کس طرح جاؤ، رسول کو دوسروں کی طرح تو نہ سمجھو، یہ حجت خدا ہے، یہ ولی خدا ہے، اس ولی خدا کے سامنے جانے کے لیے کن آداب کا خیال کرنا ہے۔ یہ اس سورے میں پہلا حصہ ہے جو آداب مومنین، یعنی مومنین کو کس ادب کے ساتھ حضور پیغمبر اکرم میں جانا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین یہ ایک ہی ہستیاں ہیں، نور واحد ہیں۔ اگر آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ پیغمبر کے حضور میں کس طرح پیش ہونا ہے تو اس کا مطلب امام کے سامنے کس طرح پیش ہونا ہے، ولی خدا کے سامنے کیا برتاؤ رکھنا ہے، حجت خدا کے سامنے کیا برتاؤ رکھنا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں جو یہاں پر بتایا گیا اس سورے کے اندر بہت اہم چیز وہ اخلاق بتایا گیا، اور اخلاق بھی ایک مرتبہ فردی اخلاق ہوتا ہے میرا آپ کے ساتھ، ایک مرتبہ پورے معاشرے کا جو اخلاق ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی کا جو اخلاق ہوتا ہے، جس کو ہم اخلاق اجتماعی کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس محبت الفت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور ایک سماج کو ایسا بنانا ہے جس سماج میں ہر ایک اپنے آپ کو امن اور محفوظ اور اپنے آپ کو محفوظ جانے۔ اس دوسری بخش میں یعنی اس دوسرے حصے میں اس جانب متوجہ فرمایا گیا کہ مومنین آپس میں کس طرح رہیں، اخلاق اجتماعی کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ پس پہلا حصہ پیغمبر کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، دوسرا حصہ کہ ہم آپس میں جس سوسائٹی اور جس سماج میں رہتے وہاں کن اخلاق کی ہم رعایت کریں۔ تیسرا حصہ جو اس سورے میں بیان کیا گیا وہ اختلافات جو مومنین کے درمیان اور مسلمین کے درمیان وجود میں آتے ہیں ان سے کس طرح مقابلہ کیا جائے، کس طرح ان اختلافات کو ختم کیا جائے۔ وہ جو بے چارگی آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں کبھی کبھار محسوس کرتے ہیں، ان اختلافات کو کس طرح ختم کیا جائے۔ قرآن کیا راہ حل بتاتا ہے کہ ہم آپس میں اتحاد رکھیں اور آپس کے اختلافات کو ختم کریں۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ چوتھا حصہ جو اس سورے میں بتایا گیا وہ یہ کہ آپ کو دنیا والے الگ الگ طریقہ بتاتے ہیں کہ محترم آدمی یہ ہے، مکرم آدمی یہ ہے، صاحب عزت آدمی یہ ہے، یہ ویلو ہے۔ آپ آئیے قرآن سے پوچھئے کہ اللہ کے نزدیک کون سا انسان محترم اور مکرم ہے۔ اس چوتھے حصے میں قرآن مجید اسی جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ خدا کے نزدیک ویلوز کیا ہیں۔ خدا کے نزدیک ایک انسان کی ارزش، وہ انسان جو محترم ہے، کون سا انسان عند اللہ محترم ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ وگرنہ دنیا والوں کی نظر میں احترام الگ مرحلہ ہے، خدا کی نظر میں کون لوگ محترم ہوتے ہیں وہ چوتھے حصے میں بتایا گیا۔ پانچواں حصہ وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ایمان صرف زبانی ایمان کافی نہیں ہے۔ یعنی ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ زبان سے
زبان بہت معمولی سی چیز ہے، ہلتی ہے، لقلقہ زبانی ہوتا ہے، اور ہم سب تقریباً یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ یہ 5ویں حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان جو زبانی ہو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اعتقاد قلبی ہو، یعنی دل سے ان ایمان پر تمہارا یقین ہو اور تمہارے اعمال میں ایمان کے آثار ظاہر ہوں۔ سورج کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گرمی کتنی بڑھ جاتی ہے دن میں، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی سورج اپنا اثر دکھاتا ہے، سورج کا ڈوب جانا اپنا اثر دکھاتا ہے، معمولی معمولی چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ خوب ایمان کا اثر میرے اعضاء و جوارح میں کہاں نظر آتا ہے؟ یہ وہ 5واں حصہ ہے جو اس سورے میں عرض کروں، میں زیادہ کوشش کروں کہ یہ موضوعات بتا دوں تاکہ آپ کوشش کرو کہ جاؤ اس سورے میں مطالعہ کریے اور دیکھیے کہ یہ باتیں وہاں سے ہم نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے۔ 6واں حصہ جو اس سورے میں بیان کیا وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ کہ یہ جو ایمان اور اسلام کی دولت آپ کو اور مجھے ملی ہے، یہ حق تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ ایمان و اسلام کی دولت جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے تحفہ ہے۔ ایمان لا کر اور اسلام لا کر میں نے خدا پہ احسان نہیں کیا ہے، بلکہ خدا نے مجھے مومن اور مسلم بنا کر مجھ پہ احسان کیا ہے۔ یعنی اس 6 حصے میں بار بار ہمیں متوجہ کی جانب کرایا گیا کہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تو کبھی تمہارے وہم و گمان میں یہ بات نہ آ جائے کہ نہیں میں نہیں ہوتا تو اسلام مٹ گیا ہوتا، میں نہیں ہوتا تو ایمان کا کہیں پتہ نہیں ہوتا، میرے وجود سے ایمان باقی ہے، میرے وجود سے اسلام باقی ہے۔ تو یہ خام خیالی ہے آپ کے دلوں کی، آپ کے ذہنوں کی، یہ زبردستی آپ نے سوچ رکھا ہے کہ آپ نے دین کو بچایا ہے، بلکہ آپ یہ سوچو کہ دین نے آپ کو بچایا ہے۔ یعنی ایمان لا کر خدا نے آپ کو مومن بنا کر آپ پر احسان کیا ہے، نہ مومن بن کر آپ نے خدا پہ احسان کیا۔ اور اتنا ہی سمجھ میں آ جائے نا تو ہر وقت آدمی دیکھیں معاملہ ایک دم برعکس ہو جائے۔ مجھے جس دن لگنے لگے کہ نہیں میں ہوں تو دین ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر میں سوچوں گا کہ دین مجھ سے نیچے ہے، کیونکہ میں نے جو ہے دین کو سنبھال رکھا ہے۔ جہاں میں یہ سوچوں کہ نہیں دین ہے تو میں ہوں، تو پھر میں دین کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رہوں گا کہ بھائی دین کا احسان مجھ پر ہے۔ اور حقیقت میں بھی یہی ہے، واقعاً کتنے خدا کے مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، لیکن پروردگار عالم نے آپ کو یہ توفیق دیا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہو، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، آپ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو، آپ علی ولی اللہ کہہ رہے ہو۔ یہ سارے کلمات، یہ سارے جملات آپ اپنے استحقاق کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو، یہ فضل خدا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دولت سے نوازا۔ یہ بار بار مجھے احساس ہونا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا کہ دین کا کام ہم سے لیا جاتا ہے دین کو آگے نہیں بڑھانے کے لیے، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ خدا کے پاس خزانے خدا میں ختم تو نہیں ہو گیا کہ اب کوئی نہیں بچا تو اب چلو کمال کو، نہیں، خدا کے پاس ہزاروں کروڑوں اربوں اس سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ میرا یہ بندہ ترقی کرے تو اس کے ذریعے یہ وسیلہ فراہم کیا۔ یعنی آپ جب دین کے کام کے لیے آؤ تو آپ یہ سوچ کے آؤ کہ نہیں مجھ پر احسان کیا گیا کہ مجھے اس کام کے لیے چنا گیا، نہ یہ ذہن میں آئے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ یہ جہاں ذہن میں آئے گا وہیں پر مجھے لگے گا کہ ہاں میں کچھ ہوں۔ لیکن اگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں، مجھے انتخاب کر کے مجھے چن کر میرے خدا نے مجھ پر رحم و کرم کیا۔ یہ اس سورے کا 6واں حصہ تھا۔ آخری حصہ جو اس سورے کا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ اس سورے میں بتایا جاتا ہے دیکھو جو بھی تمہارے دل میں ہے نا، جو بھی راز ہے نا، ان تمام راز سے تمہارے دلوں کے حالات سے پروردگار عالم باخبر ہے۔ اگر آپ اس حصے کو آئیے نا، یہ بقیہ 6 حصے کو رابطے میں لاتا ہے کہ انسان اسی وقت یہ تمام کام انجام دے گا جب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ میرا خدا میرے درون سے، میرے اندر کے حالات سے واقف ہے،
کوئی چیز میرے خدا کے لیے مخفی نہیں ہے۔ یہ 7 حصوں پر یہ سورہ جو ہے مشتمل ہے۔ میں نے ایک تھوڑا سے اس سورہ کا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہی کی رات میں اسے ختم کرنا ہے، لہٰذا یہ اتنا ہو گیا کہ اس سورہ میں جو ٹاپک ہیں وہ یہ ہیں، اور ہم لوگ کل پرسوں جب بھی انشاءاللہ وقت ملے تو ایک مرتبہ اس سورہ کو اس حوالے سے دیکھیں۔ سورہ اتنا عظیم ہے، میں ایک روایت پڑھ دوں، حالانکہ فضائل سورہ کے لیے بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن سورہ حجرات کے لیے ایک روایت بہت اہم ہے، اور جو بشارتاً میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الحجرات فی کل لیلۃ او فی کل یوم کان من زوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ حجرات کو دن میں یا رات میں پڑھتا ہے تو اس کا صلہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ زائر پیغمبر اکرم قرار پاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں، یہ ایک روایت، حالانکہ بہت سی روایات تھی، لیکن چونکہ ہم لوگوں کو زیادہ ان آیات پہ بحث کرنا ہے، لہٰذا میں یہاں پر فقط ایک روایت، اور یہ ایک روایت کافی ہے اس سورے کو پڑھنے کے لیے کہ اگر ہم آئیں اس سورے کو پڑھیں کہ من قرأ سورۃ الحجرات فی لیلۃ او یوم کان من زوار محمد، تو وہ انسان زائر پیغمبر اکرم قرار پائے گا۔ اب آئیے اس سورے پر ایک مختصر سا ہم لوگ تدبر، غور، فکر عرض کریں کہ یہ ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے، نہ یہ انتہا ہے۔ جو بھی باتیں یہاں بیان کی جائیں وہ آخری بات نہیں ہے، اس کے بعد سارے دروازے کھلے ہیں، بس ایک غور کرنے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جا رہا ہے کہ آ کر غور کیا جائے کہ قرآن مجید میں کس طرح فکر و تدبر کیا جائے۔ آئیے اس سورے کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یعنی اے ایمان والو، خدا اور رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بہت غور فرمائیے گا، پہلا حصہ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ پہلے حصے میں پیغمبر کے سامنے کس ادب سے ہمیں اور آپ کو پیش آنا ہے، وہ پہلا حصہ یہی ہے کہ یہاں پر صاف طور پر صاحبان ایمان کو پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے۔ یعنی صاحبان ایمان، اب یہ سب آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا صرف اس زمانے کے یا ایھا الذین آمنوا کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہم جیسے تمام وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں الحمدللہ شکر کرتے ہیں خدا کا۔ یہ اور بات ہے کہ پتہ نہیں ایمان کا کون سا درجہ ہے اور کتنا نہیں، بہرکیف یہ آیت کے مخاطب ہم ہیں، اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم سب پیروان مولا کائنات ہیں، اور یہ افتخار ہمارا ہے کہ ہم امیر المومنین کے نوکروں میں ہیں، لہذا جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے گا تو ہم قرآن کے سامنے آ کر کہیں گے لبیک اللہم لبیک، کیونکہ قرآن ہم سے مخاطب ہے، کہہ رہا اے صاحبان ایمان، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں خدا اور رسول کے سامنے اپنے آپ کو آگے نہیں لے جانا۔ اب میں آسان ترجمہ کر چکا، اب آسان مرحلے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ شان نزول بھی بتا دوں۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، نہ یہ کہ شان نزول کا مطلب آ کر یہ سمجھیے کہ بس انہی لوگوں سے رابطہ تھا، ہم سے رابطہ نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم خیبر کی سمت جا رہے تھے۔ بہت سے شان نزول نقل کیے، لیکن ہم لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے تو ایک ہی شان نزول عرض کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم خیبر کی سمت جا رہے ہیں، آپ نے ایک شخص کو اپنی جگہ نائب، اور ایک شخص کو ظاہر سی بات ہے جب آپ مدینے سے نکل رہے ہیں تو کسی کو اپنی جگہ پر رکھنا ہوگا اور قافلہ لے کر جانا ہوگا۔ اب وہاں پر بعض لوگ جن کو ادب نہیں معلوم ہے کہ خدا اور رسول کے سامنے اپنے رائے، اپنے نظریات تمہیں دینے کا حق حاصل نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ بعضوں کا تو یہ ہے
کہ ایک تو نظریہ بھی پیش کرتے ہیں، اس کے بعد خدا و رسول پر اپنا نظریہ تھوپنا بھی چاہتے ہیں، یہ اس سے بڑی مشکل ہے۔ ایک مرتبہ چلو کہ آپ نے کہا، پھر اس کے بعد آپ کو لگا کہ ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا، میرے دل میں ایک ابال، حالانکہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ خدا اور رسول کو آ کر مشورہ دو، بلکہ اس کے بعد بعضوں کو لگتا ہے کہ یہ سب سے پرفیکٹ بات تھی جو میں نے کہا، اب خدا و رسول کو تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو نہیں ان کو مقرر کر دیجئے، آپ کیا کریے، ان کو نہیں ان کو مقرر کر دیجئے۔ بلکہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پیغمبر اکرم نے جن کو مقرر کرنا تھا، پیغمبر اکرم نے ان کو مقرر کیا۔ یا بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ ایک صاحب اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، پیغمبر اکرم کو توجہ فرمائیے گا، واقعاً یہ ادب واقعاً اگر گفتگو کی جائے نا، ادب در برابر خدا، ادب در برابر رسول، ادب در برابر معصوم، آج کے زمانے میں بھی ہے باقاعدہ۔ آج بھی قول رسول آئے اور مجھے لگے کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ویسا ہونا چاہیے تھا، تو وہی گستاخی میں کر رہا ہوں جو گستاخی حضور پیغمبر میں کسی نے کیا تھا۔ سیدھی سادی بات ہے، کوئی تکلف کی بات نہیں۔ حدیث پیغمبر کے سامنے میں آ کر اکڑ کر کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں پیغمبر تو فرما رہے ہیں یہ، لیکن میں نے چونکہ یونیورسٹی اور کالج میں پڑھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، یا مجھے 2-4 حدیثیں زیادہ پتہ ہے، میں کہوں نہیں یہ نہیں یہ جو آپ نے کیا نا، وہی ادب در برابر رسول کا آپ نے خیال نہیں کیا۔ ایک قانون بنایا جا رہا ہے اور واقعاً اس قانون سے بہت سی مشکلات کا حل نکالا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ قرآن و حدیث سے اگر کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر جو حکم خدا اور رسول ہے اس کے مطابق آپ اس حکم رسول کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ چیز واقعاً یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ میں آؤں اور خدا اور رسول کو بتاؤں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے اگر آپ دیکھیے نا، میں 1-2 پیغام بتاؤں اس آیہ کریمہ کا کہ ہمارے لیے کہیں پر بھی یہ چھوٹ نہیں دی گئی ہے کہ ہم اپنے سلیقے سے، اور مجھے جو اچھا لگتا ہے، سلیقے کا مطلب دیکھیں ہر آدمی کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر آدمی کے ایک الگ مائنڈ ہوتا ہے، سیٹ اپ ہوتا ہے، میں اسی کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں اپنے مطلب ایک گھر آپ نے دیکھا ہے، گھر میں بعضوں کو لگتا ہے کہ یہ صوفہ یہاں ہونا چاہیے، بیڈ یہاں ہونا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے، وہ ایک سلیقہ ہے۔ خوب ایک دوسرے آدمی کا سلیقہ کہتا ہے نہیں یہ صوفہ یہاں ہونا چاہیے، بیڈ یہاں ہونا چاہیے، گھڑی یہاں ہونا چاہیے۔ تیسرا آدمی آتا ہے وہاں پر یہ گھڑی یہاں ہونا چاہیے، یہ یہاں، یہ سلیقے فرق کرتے ہیں۔ قانون خدا و رسول میرے سلیقوں سے نہیں بنتا، پتہ نہیں بات واضح ہو یا نہیں۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ گھڑی یہاں ہو، یہ صوفہ، یہ آپ اپنے گھر میں خوب کریے۔ توجہ فرما رہے ہیں، روزانہ اپنا گھر اجاڑیے، روزانہ صوفہ ادھر ادھر کریے۔ دین میں جو چیزیں جہاں پر بتا دی گئی ہیں، اگر وہاں آپ اپنے سلیقے سے دین بنانا شروع کرتے ہو تو وہ یہی ہے جسے قرآن کہتا ہے خدا اور رسول کے آگے اپنے آپ کو مقدم نہ کرو۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں واضح ہوئی کہ دین باقاعدہ طور پر مجھ سے کہتا ہے کہ سلیقے سے اور اپنے سلیقے اور اپنے مزاج کے لحاظ سے دین بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ایک پیغام ہے۔ دوسرا جو اہم پیغام اس جگہ پر ہے کہ حلال کرنا اور حرام کرنا کسی کو، یہ خدا کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ نبی بھی آ کر حلال و حرام کو کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، حلال خدا ہے، حرام خدا حرام خدا ہے۔ پیغمبر بھی آ کر کیا کرتے ہیں؟ ابلاغ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ چیزیں جو خدا نے حلال قرار دی ہیں میں حرام قرار دوں، وہ چیزیں جو حرام قرار دی یہ وہی مقدم کرنا ہے۔ دیکھیں مقدم کرنا یہ نہیں سمجھیے گا کہ وہ ایک واقعہ ہوا، وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا پیغمبر سے کہ نہیں آپ ان کو مقدم، ان کو رکھیے ان کو رکھیے، بس وہاں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ وہاں یہ معاملہ ختم ہو گیا تو پھر قرآن نے اس آیت کو نقل کیوں کیا؟
ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کے بارے میں چپ کرا دیا گیا۔ تو قرآن اگر یہاں پر آ کر اس آیت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تا قیامت میرے فرمان تا قیامت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ دور میں بھی یہ بیماریاں آتی رہیں گی، جہاں انسان اپنے نظریات کو خدا اور رسول کے قول پر مقدم کرے گا۔ ان تمام لوگوں سے صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین لا تقدموا۔ توجہ فرما دیں، حکم رسول حکم خدا ہے۔ اب یہاں پر ایک پیغام اور لیجئے نا، حکم رسول حکم خدا ہے، اور اگر تم حکم رسول کی بے احترامی کرتے ہو تو یہ بے احترامی رسول تک محدود نہیں رہے گی، یہ بے احترامی کہاں تک جائے گی؟ خدا تک جائے گی، چونکہ پیغمبر اپنی جانب سے تو کچھ بیان نہیں کرتے، حضرت ختمی مرتبت کو جو حکم پروردگار عالم ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب اگر اس حکم کے سامنے آپ آتے ہو اور قبول نہیں کرتے تو یہ بے احترامی کیا ہے؟ یہ بے احترامی خدا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہاں پر ایک نظر آپ دیکھیے قرآن کی اس آیت کے آخر میں کہ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، یہاں سے ایک پیغام لیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے سلیقے سے، سلیقے کا معنی میں نے پتہ نہیں کسی حد تک سمجھا دیا نہیں، وہی گھر میں ڈیکوریٹ جو کرتے ہیں اس کو آپ ذہن میں، ہر آدمی کا اپنا ایک الگ سلیقہ ہوتا ہے کہ ایسے جو لوگ اپنے سلیقے سے قانون بناتے ہیں وہ نہ ایمان رکھتے ہیں نہ تقوی رکھتے ہیں، چونکہ قرآن پہلے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، بعد میں آخر میں کہتا ہے اتقوا اللہ، یعنی قرآن خود یہ بتاتا ہے کہ حکم خدا کو آگے رکھنا، اپنے نظریات کو حکم خدا سے آگے نہ رکھنا، یہ تقاضائے ایمان بھی ہے اور تقاضائے تقوی بھی ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے 2-4 رکعت نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد میں متقی ہو گیا، اور بعض احکامات کو آ کر جو مجھے اچھے لگتے ہیں انہیں قانونی شکل دے کر میں اس طرح کروں، تو اس کا مطلب وہ آپ کے تقوی کو بتاتا ہے کہ آپ کا تقوی کس حد تک ہے اور کس حد تک آپ کو کام کرنا ہے۔ یہاں پر ایک تاریخی واقعہ بھی، تھوڑا سا آپ لوگوں کو ڈسٹرب زیادہ بور نہ کریں تو تاریخی واقعہ بھی ملتا ہے۔ یہ آیت کو اگر آپ دیکھیں، جب 8 ہجری، چونکہ ماہ مبارک بھی میں بہت سے وہ دیکھ رہا تھا کہ ہر آیت کے کچھ مورد بھی لایا جائے کہ کون کون لوگوں نے کب کب حکم خدا اور رسول کے سامنے اپنے نظریات کو آگے کیا، لیکن بہت سے واقعات اگر ان کو نقل کیا جائے تو ایک ہی آیت میں ہم لوگ پھنس کے رہ جائیں گے، لیکن ایک واقعہ نقل کرتا ہوں فقط۔ 8 ہجری کو جب فتح مکہ کے لیے پیغمبر نکلے تھے تو معلوم ہے پیغمبر نے ایک مقام پہ پہنچنے کے بعد، جسے اپنی زبان میں کہی حد ترخص پہ پہنچنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا اب یہاں سے سب لوگ افطار کر لو، یعنی افطار بے معنی ہم لوگوں کے تو افطار وہی مغرب کے بعد ہوتا ہے، افطار یعنی روزہ توڑنا، تو جو فرما رہے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ اب یہاں کے بعد روزہ نہیں ہے، کسی کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ خود پیغمبر اکرم نے بھی پانی پیا، افطار کیا، کہا روزہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں پر بہت اہم ہوتا ہے۔ اب وہ میری زبردستی کی شیطانی غیرت جاگتی ہے، ارے ماہ مبارک ہے اور میں پانی اور کھجور کھاؤں دن میں، یہ وہی مطلب ہے کہ ابھی یہ لا تقدمو نہیں ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ روزہ رکھ کس کے حکم سے رہے تھے؟ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ 1 مہینہ روزہ رکھو؟ خدا نے کہا تھا۔ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ سفر کی حالت میں تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب اگر وہاں آپ روزہ رکھتے ہو تو ایک جملہ کہوں تو جو آپ نے پہلے روزہ رکھا ہے نا اس کے بھی خراب ہونے کو بتا رہے ہو کہ وہاں پر بھی میں نے حکم خدا کے لحاظ سے نہیں رکھا تھا، مجھے اچھا لگ رہا تھا، پوری مسجد رکھ رہی تھی، میں نے بھی کہا کہ میں بھی رکھوں گا، کیونکہ اگر آپ اتنا پابند حکم شریعت ہوتے تو یہاں پروردگار عالم کہہ رہا کہ روزہ توڑو۔ تو جو فرما رہے ہیں یہاں پر بعضوں نے کیا کہا، نہیں 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 وہ ہو نہیں سکتا، ہم روزہ توڑ دیں۔ اب یہی ہے کہ آپ خدا رسول کے حکم پر کیا کر رہے ہو، اپنے آپ کو مقدم کر، یہی تو ہوا نا، خدا اور رسول کہہ رہے ہیں یہاں روزہ نہیں رکھنا ہے،
یہی تربیت ہونا چاہیے، خدا کی قسم یہی تربیت. کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم رسول کو حکم بتانے لگیں، کبھی ایسا نہ ہو ہم امام کو آ کر بتانے لگے کہ نہیں مولا یہ تو رکعت ایسی ہے اور اس میں یہ امام جو بتائے وہ دین ہے. پھر آپ امام کو آ کر حوالہ دو گے کہ مولا نہیں قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے اور وسائل الشیعہ میں ایسا. امام ہے تو قرآن اور وسائل الشیعہ ہے، تو وہ جو فرما رہے ہیں نہیں. آپ اتنا اپنے اندر اپنے آپ کو امام کو مت بتاؤ کہ آپ یہ کرو، آپ مولا یہاں تو ایسا. امام آج یہ کہہ دیں کہ یہ حکم یہ ہے وہی ہے. تو جو فرما رہے ہیں رسول اگر کہہ دیں کہ آپ خانہ کعبہ میں جاؤ عمرہ نہ کرو، احرام نہ باندھو، بات ہے آپ وہاں رسول کو نہیں بتاؤ نہیں ایسے پہلے ہوتا تھا. اس کا مطلب ابھی آپ، میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، شاید تھوڑا سے مرحلہ سخت ہو جائے لیکن میں کہتا ہوں، کبھی کبھار انسان کو ظاہری تقدس، ظاہری دین کی وابستگی دین سے دور کر دیتی ہے. ظاہری تقدس انسان کو ظاہراً اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا مقدس آدمی ہے اور یہ کیا کرتا ہے، یہ دین کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں اگر آپ ظاہراً دیکھو ارے بھائی بیچارے روزے ہی تو رکھ رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، خدا کہہ رہا روزہ مت. نہیں یہ تقدس نہیں ہے. تقدس طہارت پاکیزگی مطابق حکم شریعت ہے. وہاں سے ہٹے تو دنیا والوں کو دھوکہ دکھا سکتے ہو کہ نہیں بڑے مقدس آدمی ہیں بھائی، لیکن خدا و رسول کو آپ نہیں بتا. آپ کا سارا تقدس کہاں تک ہے؟ جہاں تک آپ حکم امام پر چلے، جہاں تک آپ حکم نبی پر چلے. ان کو آ کر آپ مت بتاؤ یہ 3 دعا باقی ہے، 4 دعا باقی ہے، مولا آ رہے ہیں، یہ والے بھی ہماری نماز غفیلہ بچی ہے. نہیں اس کے بعد حضرت، میں نے ایک جملہ یہیں پر کہا تھا کہ اگر حضرت بلا لیں اور آپ نماز کا بھی بہانہ بناؤ تو نماز جو پڑھو گے وہ باطل ہے. میں نہایت اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضرت اگر بلا لیں تو اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہو نماز بھی باطل ہے. اتنا عقیدہ اپنا بنا کے. یہ پہلی آیت تھی جس کے یہ پیغامات تھے. عرض کیا کہ کہیں پر بھی یہ راستہ بند نہیں ہوتا، ہزاروں پیغامات. قرآن مجید ہے ہی وہ چیز، وگرنہ قرآن کی ایک مرتبہ تفسیر ہو جاتی تو دوسرے کہتے بات ختم ہو گئی. قرآن وہی چیز ہے کہ جتنا آپ غور کرو گے، جتنا فکر کرو گے، روزانہ اس کے اندر سے نئے مطالب آپ نکال سکتے ہو اور اخذ کر سکتے ہو. دوسری آیت جو اس مقام پر ہے وہ پہلی بخش یاد رکھیے گا کہ ادب و آداب در مقابل رسول. پہلی آیت میں عرض کیا کہ حکم رسول و خدا کے سامنے اپنے آپ کو مقدم نہ کرو. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، پھر یا ایھا الذین آمنو، وہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو، پھر یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو رسول کی آواز کے سامنے اونچا نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول. حتیٰ اس جملے سے بعض مفسرین نے استفادہ کیا ہے. ایک مرتبہ رسول بول رہے ہیں اور تم رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو. ایک مرتبہ رسول خاموش ہیں تو بھی تمہیں اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنا. ولا تجہروا بالقول یعنی پیغمبر خاموش ہے، آپ بول رہے ہو، لیکن وہاں پر بھی رعایت ادب حضور پیغمبر یہ ہے کہ آپ دھیری آواز میں بات کریے. کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح بات نہ کرو. کیوں؟ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. آسان ترجمہ کیا، تمہیں ایک عجب وہم رہے گا کہ نہیں ارے میں نے کیا کچھ نہیں کیا دین کے لیے. تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ہوتا ہے ایک آدمی ایک جھولا لے کے چلے نیچے سے پھٹا ہوا ہو، وہ پوری مارکیٹ وہ گھر پہ آتے لو یہ مرغا بنا دو. گھر والے کہتے رے اس میں کہاں ہے مولانا مرغا، یہ آپ کہیں گرا کے لائے ہو.
آپ پورے راستے خوش تھے کہ ایسے تلا جائے گا، ایسے کچھ نہیں، وہ گر گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں ایسے ہی وہ اعمال کبھی کبھار ہبط ہو جاتے ہیں، ہم زبردستی کا گمان میں رکھتے ہیں کہ نہیں بڑی نیکیاں، پر یہاں پر قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے، ہبط ہو جائیں گے، اور تمہیں شعور، تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اس آیت کے لیے بھی بعض جگہوں پہ واقعاً چونکہ ہم لوگ آن لائن کر رہے ہیں تو اس لیے بعض نام آپ لوگ جب کہا جائے نام نہیں لے رہے ہیں تو آپ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کیوں نہیں لے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، یہ بھی ایک اچھا کوڈ ورڈ ہے کہ نام نہیں لے رہے ہیں، اس کے بعد سب نہم ہجرت اور 9ویں ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ 9ویں ہجرت میں معلوم ہے عموماً کیا ہوا کہ مدینے میں حکومت قائم ہو چکی تھی، لہٰذا ہر طرف سے وفود اور جماعتیں آنا شروع ہوئی تھیں۔ کوئی آ کر ایمان لے آتا تھا پیغمبر پر، کسی کے کچھ عہد و پیمان ہو، ایگریمنٹ ہوتے تھے، طرح طرح کے قافلے مدینے آتے تھے جو پیغمبر اکرم پر ایمان لاتے تھے یا ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ پیغمبر اکرم کا ہوتا تھا۔ ایک قافلہ آیا ہے جو قبیلہ بنی تمیم ہے، وہ جب آیا تو ہر قافلے اور ہر قبیلے کے لیے ایک نمائندہ جو ہے معین کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہی ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ آپ اس قبیلہ بنی تمیم کا نمائندہ جو ہے قعقاع، نام جو ہے کاف عین کاف الف عین ہے، اس قعقاع کو بنائیے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، پہلی آیت سے اگر آپ نے سبق لیا ہوتا تو آپ پیغمبر اکرم کو مشورہ مت دیجئے کہ حضرت کو کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے۔ خوب دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی ایک نام لیا، اور انہوں نے جو نام لیا ہے وہ اقرع ابن حابس کا نام لیا، کہا نہیں ان کو بنائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دو آدمی دیکھیں، یہی ادب نہیں ہے نا، ادب در مقابل رسول کے سامنے تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بتاؤ ان کو نہیں، ان کو بناؤ، ان کو نہیں۔ یہ پیغمبر کا کام ہے، پیغمبر جس کو تمہارے وجود میں کیا ہے، تمہارے وجود میں صرف تسلیم ہونا چاہیے کہ پیغمبر جس کو بنا دیں ہمیں اس کو ماننا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا ان کو بنائیے، انہوں نے کہا ان کو بنائیے۔ اب پھر جھگڑے ہونے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب مجھے لگے گا کہ میرا کینڈیڈیٹ نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے کہا اچھا تم ہمارے والے کو منع کر رہے ہو تاکہ ہماری مخالفت ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ لامحالہ یہ آواز کیا ہوئی، بلند ہوئی۔ قرآن کہتا ہے یہ ادب نہیں ہے پیغمبر کے مقابلے میں کہ تم اس طرح بلند آواز میں پیغمبر کے حضور میں کیا کرو، باتیں کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز دھیرے رکھو۔ میں نے عرض کیا پہلا مرحلہ یہی تھا کہ آپ کو یہاں گفتگو نہیں کرنا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی خدا کو آپ سمجھاؤ گے کہ کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے۔ اس کے بعد یہ بد اخلاقی، یہ بے ادبی کہ پیغمبر کے حضور میں آپس میں جس طرح بیٹھ کر باتیں کر تو یہ وہ چلانا، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو کیا کرو، دھیرے رکھو، اس طرح کا کام نہ کرو۔ بس اگر آپ اس آیت کا پیغام لیں، پہلا پیغام کیا ہے کہ گفتگو کے دوران بھی حفظ و احترام پیغمبر واجب اور لازم ہے۔ یعنی جب تم حضور پیغمبر میں گفتگو کرو تو یہ نہیں چلے گا کہ جیسے آپ اپنے دوست سے بات کرو، پیغمبر سے بھی آ کر بات کرو۔ حضور اور میں بار بار عرض کروں، جہاں بھی یہ احکام آ رہے ہیں پیغمبر کے لیے، تمام خلیفۃ اللہ کے لیے ہیں کہ وہ پیغمبر جو معصوم، جو ہمارے ائمہ، ان کے حضور میں اگر آپ گفتگو کر رہے ہو، ان کے حضور میں اگر آپ باتیں کر رہے ہو تو آداب گفتگو بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے، کیسے کس احترام کے ساتھ آپ کو بات کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ عرض کروں، جب کبھی آپ کسی کو ادب کی تعلیم دو نا تو پہلے آپ بھی جو جملہ استعمال کرو باادب جملہ استعمال کرو۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ ہم کسی بچے کو کہتے ہیں گالی مت دو، ایک گالی بک کے کہتے ہیں کہ گالی مت دو۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ کون سا ادب ہے؟ قرآن دیکھے کتنے اچھے، یا ایھا الذین آمنوا، تو جو فرما رہے ہیں پہلے با ادب خطاب، اے صاحبان ایمان لا ترفعوا اصواتکم، دیکھیں با ادب خطاب کے بعد ادب کا درس۔ یہ شاید ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہو کہ اگر مؤدب بنانے کے لیے خود کبھی کبھار ہم لوگ بے ادب ہوتے ہیں
دوسروں کو مؤدب بنانے کے لیے. یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ میں بے ادب ہو جاؤں دوسرے کو باادب بنانے کے لیے. باادب بنانے کے لیے آپ اپنے دائرہ ادب سے خارج نہ ہوئیے. وہ جو آپ کا دائرہ ادب ہے وہاں پر رہ کر یہ مشن آپ کو کیا کرنا ہے؟ جاری رکھنا ہے. تیسرا پیغام جو اس آیہ کریمہ سے لیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے حقوق ہمارے اوپر، ہماری گردنوں پر بہت زیادہ ہیں. اس کا معنوی مرتبہ، معنوی مقام، اس کا وہ احترام، وہ اس کی منزلت، وہ جو ہے آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے. حتیٰ اگر وہ خاموش بھی ہو تو وہاں پر بھی ایسا نہیں چلے گا کہ نارمل آپ جتنی تیز آواز میں باہر بات کرتے ہو اس کے حضور میں بات کرو. اس مقام معنوی کا بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ خیال کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد یہ بھی بہت اہم پیغام ہے. وہ قرآن کہتا ہے کہ کبھی کبھار انسان نادانستہ طور پر ایسا کام کر جاتا ہے. یہ اپنے یہاں مثال دیتے ہیں، جس درخت پہ بیٹھے ہیں یا جس ڈالی پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ لیتے ہیں. اور یہ غافل آدمی کرتا ہے. ہوشیار آدمی تو یہ کام نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے کسی پہ بیٹھا ہو اس کو کہاں کاٹوں گا. قرآن یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تم اپنے اعمال کو کیا کر رہے ہو؟ حبط کر رہے ہو، ختم کرو، تمہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. یعنی گویا ہم نادانستہ طور پر کبھی کبھار ایسے کام انجام دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ تمام ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اہم پیغام قرآن مجید یہاں دے رہا ہے. عمل انجام دینا ایک مرحلہ ہے، ایک اسٹیپ ہے. دوسرا جو مرحلہ جس کی کم رعایت ہوتی ہے وہ عمل بچا کر لے جانا. تو جو فرما رہے ہیں سامان خریدیے تو کم سے کم گھر تک لائیے، راستے میں لٹا کر مت آئیے. تو جو فرما رہے ہیں بہت سی نیکیاں ہم سب انجام دیتے ہیں. اور قرآن نے بھی بڑا حسین جملہ کہا، کم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جو نیکیاں انجام دے گا وہ نہیں، وہ اگر ترجمہ کیا جائے تو شاید اتنا اچھا ترجمہ، من جاء کہتے ہیں جو لے کر آئے گا، جو نیکیاں کیا کرے گا؟ لے کر آئے گا، اس کے لیے ایک حسنہ 10 کے برابر ہے. نہ یہ کہ فقط انجام دے دیں ہماری ذمہ داری ختم. کوئی یہ کسان بھی یہ کام نہیں کرتا. وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کیا نام ہے دانے ڈال دیے کھیت میں اس کے بعد کا نہیں میری ذمہ داری ختم. نہیں، اس فصل کو بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. پس اعمال کا انجام دینا جتنا سخت ہے، میں عرض کروں حفظ عمل بھی اس سے اگر زیادہ سخت نہیں ہے تو کم نہیں ہے. حفظ عمل یہاں پر کوشش ہونی چاہیے، یہاں پر کام ہونا چاہیے. کبھی کبھار ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے، خوب ایک مرتبہ منت کر دیا، ہم نے عمل نابود کر دیا. ایک مومن کے ساتھ نیکی کیا، پھر اسی کے بعد 10 دن بعد اس کی جا کر ہم نے توہین کر دیا. بس میری نیکیاں کم نہیں ہیں، حفاظت نہیں کر پا رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں یہاں پر قرآن کہتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ حفظ عمل کے لیے جو ہے تمہیں کام کرنا ہے. پس تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اور تمہارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ حبط ہو جائیں گے. اب یہاں سے ایک واقعاً ایک پیغام لیجئے کہ اگر در مقابل حجت خدا، رسول خدا تم بے ادبی کرتے ہو تو پھر قرآن کہہ رہا ہے. اب مت کہو کہ نہیں انہوں نے نماز پڑھی تھی، حج کیا تھا، زکوٰۃ دیا تھا، یہ کیا تھا، وہ بات ختم ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے ولی خدا کے سامنے اگر بے ادبی سے پیش آتا اس کے اعمال ختم ہو گئے. تو جو فرما رہے ہیں اب ڈرانے والی بات نہیں آپ کو، نہیں انہوں نے بہت بڑا کام، بہت بڑی، یہ خود قرآن واضح لفظوں میں کرے. اگر آپ نے بے ادبی کی رسول کی، یہ بے ادبی ہے نا، حضور رسول میں توہین ہے. ایک مرتبہ یہ بھی عرض کر دوں، ایک مرتبہ آپ نادانستہ طور پہ یوں آپ کو نہیں پتا، آپ توہین کے ارادے سے نہیں کر، لیکن ایک مرتبہ حضور پیغمبر میں آپ توہین کے، آپ کے اعمال نابود ہو گئے. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہو گئے؟ حبط ہو گئے. اب اس کے بعد اب آپ تاریخ کے کچھ منظر بھی جانیے. اب وہ جو شور و غل مچا تھا پیغمبر کو قلم و دوات دیتے وقت،
یہ قرآن سے آپ بات کریے۔ تو جو فرمایا اب آپ ڈرائیے مت ہم کو کہ نہیں فلاں کا نام ایسا ہے ویسا نہیں، ختم ہو گئی۔ اب قرآن سے دو ٹوک لہجے میں آپ قرآن سے بات کریے۔ اب پھر انہوں نے رسول کے، ہم نے کہا سب کیا رسول کے ساتھ۔ اب یہ جو توہین ہے، قرآن کہتا ہے اعمال ختم ہو گئے، توجہ فرما رہے ہیں، اور ہماری مانیے تو اعمال تھے بھی نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ جب منافقانہ طور پر کوئی آتا ہے تو وہ نہیں۔ لیکن چلے آپ کبھی کبھار ہوتا ہے بحث میں آپ کے نظریے پہ آ کر گفتگو کرتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں کہ لو، ہمارے حوزے میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، لو سلمنا، چلو مان لیا کہ اب تک کے اعمال تھے، تو عرض کریں لو سلمنا ہے، لیکن اس سے پہلے جب بھی علماء کہے لو سلمنا نا تو اس کا مطلب مانا نہیں ہے، ہاں، لیکن اب چلو مان لیا لو سلمنا۔ لیکن اس کے بعد حضور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں سند ضعیف ہے، اور یہ سب نے لکھا ہے کہ حضور پیغمبر میں کس قدر توہین پیغمبر ہوئی ہے، کس قدر توہین پیغمبر ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم واقعاً وہ دل تھا جہاں پر بعض اوقات قرآن نے آ کر پیغمبر کی آ کر حمایت کیا ہے۔ جب بعض یہودی کہتے تھے یہ کان ہے، کان کا عبارت کا مطلب یعنی جو کو سن لیتے ہیں، یہ پیغمبر کے اخلاق کو کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ کان ہے، اذن ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، توجہ فرما دی، یہ اخلاق اس ذات کا۔ اس پیغمبر کے سامنے جب یہ باتیں ہوئیں اور پیغمبر نے وہاں سے نکالا، اب اس کے بعد آپ کو شک ہوتا ہے کہ نہیں ان کے اعمال باقی ہیں، باقی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ توہین پیغمبر ہے، اس کے بعد اعمال باقی نہیں رہ جاتے۔ یہ ایک نمونہ تاریخ کا، اس کو بھی باقاعدہ اس طرح کی آیت کو میچ کر کے اور ٹچ کر کے دیکھا جائے، تاریخ بھی۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ اور آپ کو یاد دلاؤں، بس میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ جب مولا امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، آپ سب کے ذہن میں ہے کہ جو مولا کا جنازہ لے جایا گیا پہلو پیغمبر میں اور ارادہ دفن تھا، تو وہاں پر معلوم ہے کہ کیا ہوا، وہ شور و غل، وہ ہنگامہ، وہ دین کے جھوٹے ٹھیکیدار، وہ جو سمجھتے تھے کہ پیغمبر کے حضور میں اگر کوئی دفن نہیں ہوگا تو اس کو شرف نہیں ملے گا، اور جو دفن ہو جائے گا وہ باشرف ہو جائے گا، جو حقیقت شرف کو نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ذوات ہیں جن کی ذات میں شرف ہے، یہ اگر صحرا میں جائیں تو اسے کربلائے معلیٰ بنائیں، توجہ فرما رہے ہیں، یہ زمین کے محتاج تھوڑی نہیں ہیں، یہ زمینیں ان کو مبارک نہیں کرتی، یہ زمینوں کو مبارک کرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، زمینیں ان کے وجود میں تقدس تھوڑی نہیں لاتی ہیں، یہ جس زمین پر چلے جاتے ہیں اس کو مقدس کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کے جو ظاہری لوگ، ان لوگوں نے کہا نہیں یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، اور جب شور و غل مچا ہے تو روایت کا جملہ ہے، سرکار سید الشہداء نے اسی آیت کو پڑھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ حضور پیغمبر میں تم کیا کر رہے ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی پیغمبر، تم یہ سوچ رہے ہو کہ پیغمبر قبر میں ہیں تو پیغمبر نہیں ہے، نہیں، ہم قبر پیغمبر کے پاس کھڑے ہیں، یعنی حضور پیغمبر، اور یہیں سے ایک حکم بھی آپ اخذ کر سکتے ہو کہ جس طرح حیات پیغمبر میں، ظاہری حیات پیغمبر میں پیغمبر کے حضور میں بلند آواز میں باتیں نہیں کی جاتی، اسی طرح آج بھی قبر پیغمبر کے پاس جا کر کوئی بلند آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، سرکار سید الشہداء کا اس آیت کو پڑھنا صاف طور پہ بتا رہا ہے کہ وہ حکم جو زمانے حیات ظاہری پیغمبر میں جاری ہوتا تھا وہ اس وقت بھی جاری ہو رہا ہے، لہذا حضرت نے فرمایا یہ آیت تم نے نہیں پڑھی ہے، تو جو فرمایا یہ دو مورد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ دو آیتیں، اس کے بعد تیسری آیت، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن کہتا ہے بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، یعنی ویلوم حضور پیغمبر میں کم ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، یعنی یہ لوگ
جو حضور پیغمبر میں تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ در حقیقت متقی لوگ ہیں۔ علامت تقویٰ کیا ہے؟ حضور پیغمبر میں تواضع نظر آئے، وہاں اکڑ اگر نظر آئے تو پھر تمہاری نماز تمہیں متقی نہیں بنا سکتی۔ اور یہاں سے ریلیٹ کروں آپ کو ایک جگہ، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو شاعر خدا کی تعظیم کرتا ہے اسے دل کا تقوی حاصل ہے۔ یعنی احترام رسول، احترام شعائر اللہ در حقیقت انسان کے درون کے متقی ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ کہا اگر یہ تم کام کرتے ہو، دھیمی آواز میں حضور پیغمبر میں بات کرتے ہو، تو یہ تقوی قلب کی نشانی ہے۔ اس دل کو چنا گیا ہے، آزمائش ہوئی ہے کس کے لیے؟ تقوی خدا کے لیے۔ اور لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کی مغفرت بھی ہونی ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر عظیم بھی ہے۔ پس اگر آپ دیکھیں تو ایک علامت نکلتے، کسی کے سامنے آپ اب دھیرے آواز میں جب بات کرتے ہو، یہ علامت ہے تواضع اور انکساری کی۔ توجہ فرما رہے ہیں، حضور پیغمبر میں اگر آپ دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے ہو، یہ علامت ہے تواضع کی۔ یہ تواضع آپ کو تقوی قلب دلوائے گا۔ وہاں پہ بھی گفتگو نہیں کرنا ہے، چونکہ تقوی کی کتنی علامتیں ہیں، اور سب سے اہم چیز انسان کا درون اگر متقی ہو جائے، یعنی دل اگر متقی ہو جائے، پھر اس کے بعد آنکھوں کو متقی ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، زبان کو متقی ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ کبھی کبھار جب دل متقی نہیں ہوتا نا، زبان پہ تقوی کی چادر چڑھی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ اتر جاتی ہے، کیونکہ اندر یہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے، میں کتنی دیر آپ کو دکھاؤں گا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ ہر دم میرے ساتھ رہتے ہو۔ اندر سے جب میں ہوں نہیں تو کب تک کوشش کروں گا کہ نہیں ان کے سامنے کیا جھوٹ بولوں۔ اب پھر ہوگا 2-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، پھر اس کا جو مرتا ہوگا، ارے اب تو یہ ساتھی رہنے والا۔ یہ دیکھیے جب وہ تقوی قلب حاصل ہو جائے تو اب وہ انسان اندر میرے جو کچھ ہے وہ ریفلیکس کرے گا، وہ اثر کرے گا میری آنکھوں پر، زبان پر، کان پر۔ وہی تقوی قلب آپ کو احترام رسول سے کیا ہونے والا ہے؟ حاصل ہونے والا ہے۔ اب یہاں کے بھی کچھ پیغام سن لیجئے۔ پہلا پیغام، گناہ کرنے والوں کی اگر توبیخ اور مذمت کی جائے تو اچھا کام کرنے والوں کی تشویق بھی کی جائے۔ پہلے مرحلے میں ان لوگوں کی کیا کی گئی؟ توبیخ کا مطلب مذمت کی گئی ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ جو دھیمی آواز میں بات کر رہے ہیں، پھر ان کی تشویق بھی کی جا رہی کہ نہیں آپ لوگ اچھا کام کرو۔ بس اگر برا کام کرنے والوں کی ہم مذمت کرتے ہیں تو کم از کم اچھا کام کرنے والوں کی تھوڑا دیر تعریف بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایک سماج کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ برا کریں، کبھی کبھی ہاں نہیں کر رہے ہیں خدا، نہیں آپ کیا کریے، آپ ان کے وجود میں ایک تشویق، ایک تعریف لے آئیے، انسان ہے بہر کہ توجہ فرما رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، قرآن مجید ان لوگوں کی کیا کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیے، کبھی کبھار ہوتا ہے نہیں دل پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں ہوتا، ہم دل سے آپ کو چاہتے ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں، نہیں، یہ ظاہری ادب آپ کو بتائے گا کہ آپ کے دل میں کتنا تقوی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں واضح ہوئی؟ پیغمبر کا تمہارے دل میں احترام ہے تو ظاہر سے اس کے آثار بھی تو نمودار ہوں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں اگر دل میں احترام نبی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ظاہراً بھی آپ جب حضور پیغمبر میں گفتگو کرو گے تو وہ ادب آپ کے وجود میں کیا ہونا چاہیے؟ دکھائی دینا چاہیے، یعنی دل کے اثرات باہر ظاہر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیے، ایک خاص وقت کے لیے، خاص ٹائم کے لیے، میں نے ابھی وہی مثال عرض کیا نا، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم لوگ ساتھ میں خوب بڑے تقوی و متقی اور ادب اور خیال نہیں آگے آپ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ وقتی تقوی جو دکھایا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اندر خالی ہے،
توجہ فرما رہے ہیں؟ چونکہ اگر اندر سے تقویٰ ہے تو یہ وقتی ادب نہیں ہوگا، یہ ادب ہمیشہ ہوگا۔ میں مجمع میں ہوں تو بھی ان ادب کا خیال ہوگا، میں اکیلے میں ہوں تو بھی ان ادب، یہ اسی وقت ہوگا جب تقوی دل میرے وجود پر حاصل ہوگا۔ اگر میں ایک خاص وقت کے لیے ادب کا خیال کرتا ہوں تو اس کا مطلب وہ تقوی قلب نہیں، چونکہ جو لفظ وارد ہوا نا یغضون اصواتہم، اپنی آواز کو ہمیشہ دھیرے رکھتے ہیں۔ یہ جو ورڈ استعمال کیا نا فعل مضارع کا، گرامر کے لحاظ سے کوئی کام اگر کنٹینیو ہوتا رہے تو وہاں پر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں یغضون اصواتہم، یعنی ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آئے اور پیغمبر کے سامنے دھیرے آواز میں اور دوسری مرتبہ نہیں، دل اگر متقی ہو تو انسان جو ہے حضور پیغمبر میں ہمیشہ باادب ہوتا ہے۔ اب یہ 3 آیات کو اگر آپ غور فرمائیں تو ایک چیز ہم کو سکھائی گئی، گفتگو کے آداب کیا ہیں، ہے نا، یعنی کیسے گفتگو کیا جائے۔ اس کو بھی میں نے آج تلاش کر رہا تھا کہ قرآن نے گفتگو کے آداب کچھ بتائے یا نہیں بتائے۔ قرآن نے سمپل 4-5 اور بہت ہو سکتی، میں بار بار جو بھی کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ ہزاروں نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجھے جتنا وقت ملا وہاں کے بعد یہ نکلا۔ اس کے بعد قرآن آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، باقاعدہ آپ قرآن سے آ کر پوچھئے کہ گفتگو کس طرح کی جائے۔ ہم کسی سے ٹاک کریں، بات کریں تو اس کے کچھ آداب ہیں یا آداب نہیں۔ پہلا ادب قرآن آپ کو کیا بتاتا ہے؟ جب بھی بات کرو تو عمل کے ساتھ بات کرو۔ گفتگو اور کردار میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت پڑھوں آپ کے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ باتیں کرتے ہو جسے انجام نہیں دیتے؟ پس گفتگو کا پہلا ادب یہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، ہر جگہ یہ ادب، لما تقولون ما لا تفعلون۔ وہ جو خود نہیں کرتے وہ چلے گا کہ چادر اٹھا کے صبح آپ اپنے بچے سے کہو ارے نماز پڑھو، تو خوب لما تقولون، توجہ فرما لیجیے، قرآن آ کر کہے گا لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتے اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ پس پہلا ادب جو بات کرنے کا ہے، کہو تو کرو، توجہ فرما رہے ہیں، یہ پہلا ادب۔ دوسرا ادب قرآن گفتگو، یہ سب قرآن کی آیات ہیں اگر آپ لوگ چیک کریے گا۔ دوسرا ادب جو گفتگو کرنے کا ہے وہ یہ کہ گفتگو سطحی مت کرو، بغیر تحقیق کے مت کرو۔ یہ واٹس ایپ اور فیس بک کے زمانے میں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے، ایک افواہ نہ بن جائے۔ افواہ کہتے ہیں جو بات منہ سے نکلے۔ آپ نے مجھ سے کہا، میں نے وہ پتہ چلا وہ جس کے بارے میں بات ہوئی تو بیچارہ بے خبر تھا۔ ہمیشہ گفتگو کا ادب کیا ہونا چاہیے؟ تحقیق کے ساتھ، بِنَبَإٍ یقین۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 22 دیکھیے، یعنی جو خبر دو وہ یقینی خبر دو، افواہوں پہ کان مت دراؤ۔ یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے کہ افواہیں عام کرو۔ آپ بِنَبَإٍ یقین، یقین کے ساتھ باتیں کرو، تحقیق کے ساتھ کسی کے بارے میں۔ ایک تو پہلی بات وہ باتیں بھی ہم کو نہیں کرنا ہے جو نہیں سننا چاہتا وہ آدمی، وہ جو باتیں ہم کو پہنچانی بھی ہیں وہ بِنَبَإٍ یقین، یعنی جس کی دین نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اجازت دیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا ادب جو سورہ حج 24 میں ہے، گفتگو ایسی کرو جو دل پسند ہو، الطیب من القول، نہ یہ کہ نہیں میں نے تو ان کے سامنے جو منہ میں آیا کہہ دیا، یہ قرآنی گفتگو کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے الطیب من القول، دل پسند باتیں کرو، لوگوں کو اچھی لگیں، توجہ فرما رہے ہیں، یہ گفتگو کے آداب ہے۔ یہ کبھی ہم لوگ چیک کر کے دیکھیں، اپلائی کریں کہ اس کو کرتے ہیں تو کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ بات کریں تو عمل کر لیں، جو بات کریں تحقیق کی بنیاد پر کریں، باتیں دل پسند ہونی چاہیے، اس کے بعد گول مول باتیں مت کریں، یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ قرآن جو گفتگو کا، یہ ہو سکتا ہے پولیٹیشین کی گفتگو کا انداز ہو، لیکن قرآنی گفتگو صاف و شفاف ہونا چاہیے، قولاً بلیغا، سورہ نساء آیت نمبر 63۔ بات کرو صاف شفاف، نہ یہ کہ کیا نام ہے آپ وہ گول مول باتیں جو ہے آپ بھی صحیح ہو یہ بھی صحیح ہے، نہیں، ایسا نہیں چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن ایک اور ادب بتاتا ہے، قولاً لینا،
جب اگر آپ کو گفتگو کرنا ہے تو نرم لہجے میں باتیں کرو۔ دیکھیں یہ آداب اگر ہم لوگ تھوڑا سے اس کو غور کر لیں، قرآن بات کرنے کا بھی انداز سکھاتا ہے۔ باادب باتیں کرو، نرم لہجے میں باتیں کرو، دل پسند باتیں کرو، جو باتیں کرو وہ یقین کی بنیاد پہ باتیں کرو، باتیں کرو تو اس پر عمل کر کے باتیں کرو، یہ آداب گفتگو ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے، آپ لوگ بور تو نہیں ہو، ایک صلوات پڑھیں محمد ان الذین، ہاں ہماری عادت ایک اور صلوات پڑھیں محمد ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ یہ وہی عرض کیا، پہلا حصہ بالکل کس ادب کے ساتھ حضور پیغمبر اکرم میں آپ کو پیش آنا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، حجرہ کہتے ہیں وہی کمرہ، مسجد نبوی میں زوجات کے لیے وہ جو کمرے اطراف میں بنے، وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت کچھ نہیں سمجھتی، یعنی بیوقوف لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ حضور پیغمبر میں کس طرح آیا جائے۔ پیغمبر کو آپ مثلا یا محمد، وہ تعبیر بھی ہے، بعض لوگ آتے تھے پیغمبر کے حجرے سے یا محمد الینا، اس طرح نبی کو بلاؤ گے، الیاذ باللہ خاکم بدہن، جس کے حضور میں جبرائیل آ کر دو زانو ہو کر بیٹھے، توجہ فرما رہے ہیں، جس نے کبھی خداوند متعال کی معصیت نہ کی ہو، وہ خدا کا سید الملک کیسے بیٹھے؟ روایات میں جا کے دیکھیے گا، غلاموں کی طرح جناب جبرائیل آ کر کیا ہے پیغمبر کے حضور میں بیٹھتے۔ میں گناہوں میں اٹا لٹا آدمی، میں آ کر کہوں یا محمد الینا، یہ آداب حضور پیغمبر کے خلاف ہے۔ یہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر یہ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ نکل کر باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا و مہربان ہے۔ یعنی اس جگہ پر قرآن در حقیقت ایک بات بتا رہا ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انسان حضور رسول میں ادب کی رعایت نہ کرے۔ یعنی قرآن کے بقول یہ بے عقلی ہے کہ اگر انسان حضور پیغمبر میں آئے، ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے بد دماغ آدمی ہے۔ قرآن کی زبان اگر کہیں تو قرآن کہتا ہے بے وقوف آدمی ہے کہ حضور پیغمبر میں یہ ادب کی رعایت نہیں کرتا۔ لا یعقلون، یہ جملہ خود بتاتا ہے بے عقل آدمی ہے۔ جس قدر، اب یہاں سے بہت اہم پیغام نکالا جا سکتا ہے، جس قدر انسان کے پاس عقل زیادہ ہوگی انسان کا ادب بڑھتا جائے گا۔ یعنی انسان جتنا با ادب ہے اتنا عقل مند ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھار معاملہ تھوڑا سے برعکس ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسے ہی آ جاتے ہیں، کیا کرنا، اور ایسے آ جاتے ہیں، بے ادب بے عقل ہے۔ قرآن کہتا ہے بے ادب بے عقل ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اچھے سے پیش آئے، ہماری کا تھوڑا سے مذہق بھی ہو، کوئی اگر بیچارہ وہ اچھے سے مل، یہ تو پتہ نہیں کہاں نہیں، وہ باعقل آدمی ہے کہ اس نے سب سے پہلی چیز کیا سیکھا ہے کہ ادب انسان کی عقل کی نشاندہی کراتا ہے کہ انسان کتنا عقل مند ہے۔ اب یہاں کے بعد توجہ فرمائیے گا، یا محمد الینا، وہ جملہ نقل کفر ناباشد، یا محمد الینا، چاہتے ہیں بہت جلدی منزل تک کیا کریں، پہنچ جائیں۔ قرآن کہتا ہے صبر کرو، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہر جگہ یہ تو نہیں ہوتا کہ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ جاؤ چاہے کسی بھی راستے سے پہنچ جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ اگر صبر و استقامت کے راستے سے آگے بڑھو، ادب کی رعایت کرو، پیغمبر آ جائیں اور پیغمبر سے محو گفتگو کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
نہ یہ کہ وہ بے ادبی کر کے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لو اور اپنا مرحلہ حل کرا لو. دیکھیں قرآن کتنی لطافت سے کہہ رہا ہے کہ صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد پھر قرآن مایوس بھی نہیں کرتا. واللہ غفور الرحیم. دیکھیں توجہ فرمائیے گا, اگر یہ بے ادبی سرزد ہو گئی, نہیں جانتے تھے باتوں کو, نہیں جانتے تھے, نہیں سمجھتے تھے, تو ایسا نہیں ہے کہ دروازہ, یہ کبھی کبھی ہم لوگ, یہ بندوں کا کام ہے کہ آپ نے میرے اوپر دروازہ بند کر دیا, میں نے آپ کے اوپر, میں نے آپ کو کہا کہ آپ جہنم میں, آپ نے مجھے کہا آپ جہنم میں, اور جبکہ ہو سکتا ہے دونوں جہنم میں. پتہ نہیں بات ہے, یہ ایک دوسرے کے اوپر دروازہ ہم لوگ بند کرتے, خدا تو نہیں بند کرتا. خدا کہتا نہیں, اگر احساس ہوا ہے, احساس شرمندگی ہے, احساس ندامت ہے, آنا چاہتا ہے میرا بندہ, واللہ غفور الرحیم, خدا غفور الرحیم ہے. بس یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ بسا اوقات ہمارے ذہن سے یہ نہ نکلے کہ ہم کیا کریں, کسی کو بھی آ کر جو ہے وہ مایوس کر دیں, اور کسی نہیں اب تمہارا کچھ نہیں ہوتا. نہیں, خدا ہر آدمی کے لیے ایک راستہ کھولے. میں اس آیت میں ایک بات یہاں پر ختم کروں, بہت حسین حدیث دیکھ رہا تھا جہاں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد, چونکہ یہ جو ادب کا مرحلہ ہے نا, یہ یہاں تک تقریباً ختم ہوتا ہے. وہاں پہ مولا فرماتے خمسن من لم تکن فیہ لم یکن فیہ کثیر مستمتع قیل وما ہن یا ابن رسول اللہ. مولا فرماتے ہیں 5 چیزیں اگر کسی میں نہ ہوں تو اس انسان میں کوئی امتیاز نہیں. وہ اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ نہیں میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں کسی سے کم نہیں ہوں. حضرت فرماتے ہیں قابل ملاحظہ چیز نہیں ہے. قابل ملاحظہ معلوم ہے, بتائیں, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں دال میں نمک برابر, حالانکہ نمک قابل ملاحظہ ہوتا ہے چونکہ دال میں بھی اپنا اثر وہ جو ہے دکھا دیتا ہے, لیکن وہ اس کی اگر مقدار آپ دیکھیے نا تو وہ 1 کلو دال اتنا, وہ قابل ملاحظہ اگر الگ رکھا جائے. تو حضرت فرماتے ہیں 5 چیزیں اگر نہ ہوں تو انسان میں کوئی خاص امتیاز, خاص الگ سا کوئی اس میں نہیں ہے. اب یہ ماہ مبارک رمضان میں کوشش کیا جائے وہ 5 چیزیں ہم لوگوں کے اندر کتنی, یہ جو ہم لوگوں نے آیات پڑھا اس کے بعد یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. قال, حضرت نے فرمایا, جب لوگوں نے پوچھا وہ 5 چیزیں کیا ہیں, دیکھیں وہ قابل ملاحظہ چیزیں جو آپ کو ممتاز بناتی, ممتاز یعنی آپ کو الگ کر کے کھڑا کر دیتی ہیں. میں ایک آدمی ہے جس کے چہرے پہ نور ہو, وہ ممتاز کہلاتا ہے نا, ان کے چہرے پہ کتنا نور ہے, یعنی 100 کا مجمع ہو, وہ آدمی پر نور آدمی الگ نظر آتا ہے. مولا فرماتے ہیں 5 چیزیں اگر تمہارے اندر ہوں گی تو تم ممتاز ہوگے. پہلی چیز الدین. دیکھیں اہل بیت کہاں سے الگ کرتے ہیں, کہتے ہیں قابل ملاحظہ چیزیں کیا ہیں, یہ 5 چیزیں اگر انسان کے اندر ہیں تو وہ ممتاز ہے. دین ہو, عقل ہو, حیا ہو, حسن الخلق ہو و حسن الادب ہو. یہ 5 چیزیں, 5 چیزیں حضرت کی نگاہوں میں انسان کو کیا کرتی ہیں, دوسروں سے الگ کر دیتی ہیں. دین, عقل, حیا, حسن الخلق, حسن الادب, یہ 5 چیزیں. اور یہ تقریباً یہ جو آیات پڑھی گئی نا وہی پہلا حصہ تھا کہ خدا رسول کے مقابلے میں کس ادب سے آپ کو پیش آنا ہے. ادب خدا کے حضور میں, ادب رسول خدا کے حضور میں, ادب معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے حضور میں, ادب ماں باپ کے حضور میں. یہ پورا ایک ٹاپک آپ اس آیہ کریمہ سے لے سکتے ہیں کہ ادب ماں باپ کے حضور میں, ادب اپنے استاد کے حضور میں, ادب اپنے بزرگوں کے حضور میں. یہ تمام چیزوں کا لحاظ اگر انسان کرے تو حضرت فرماتے ہیں لا میراث کالادب. ایک انسان اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر جاتا ہے تو ادب سے قیمتی میراث کوئی اور نہیں ہے. اس اپنے بچے کو خدا کے حضور میں مؤدب بنا کر جاؤ, رسول خدا کے حضور میں مؤدب بنا کے جائیں, امام کے حضور میں مؤدب بنا. اور یہ تمام چیزیں کہنے تک نہیں ہوں گی, یہ مجھے بھی خدا میرا بچہ دیکھے گی نہیں. حضور خدا میں, حضور خدا کا ایک ادب آپ اپنے گھر میں دکھا سکتے ہو. میں اذان ہو پھر میں نہیں رکوں, تو جو فرما رہے ہیں وہ بے ادبی کا مطلب خالی لات مار کے چلا جانا نہیں ہوتا.
اذان ہو رہی میں فالتو بیٹھا ہوں. دیکھیے ایک مرتبہ دین نے ٹائم رکھا اس لیے ہی رکھا ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے یہاں کر لیجئے, لیکن کبھی کبھار میں یوں گھر میں بیٹھا ہوں, یوں ہی بیٹھا ہوں, اس کے بعد اذان ہو رہی ہے. ابھی میرا بچہ, اب اس کو پھر میں ادب سکھاتا رہوں, اس نے سیکھ لیا جو سیکھنا تھا, اس نے سیکھا کہ اللہ اکبر ہوتی ہے تو ایسے ہی لیٹا جاتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں یہاں پر ایک بدلاؤ اور ایک چینجنگ آ جائے نا, جس سے اذان ہو میری آستین چڑھ جائے, میں فوراً واش روم کے پاس اور یہاں وہاں, تو ہم پھر بچہ نہیں, ادب در مقابل خدا یا ادب در مقابل رسول یا ادب در مقابل والدین, ہم اپنے والدین کے سامنے کیسے پیش ہیں, یہ بچہ ساری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یہ وہ آیات تھیں جہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ ان آداب کے ساتھ آپ کو پیش آنا ہے. اس کے بعد جو آیہ کریمہ ہے وہ یہاں تک عرض کہ یہ پہلا حصہ سورہ حجرات کا ختم ہوتا ہے, جہاں پر ادب سکھایا گیا, خدا, رسول, امام, ان کے سامنے کس ادب سے پیش آنا ہے. اب اس کے بعد عرض کیا کہ پتہ نہیں لوگوں نے اتنا اچھا انتخاب کیا سورہ حجرات کا, میں خود بعد میں سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ رمضان میں کبھی اس پورے سورے کی تفسیر کی جائے, یعنی بیٹھ کر باقاعدہ ایک مہینہ اس سورے پر گفتگو کیا جائے. اس کے بعد اس سورے میں اگر آپ آئیے تو عجیب انداز میں یہ سورہ کہتا ہے آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنو, پھر یا ایھا الذین آمنو ہے. تو جو فرما رہے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. اپنے یہاں بعض جگہوں پہ مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کوا کان لے کر گیا, تو دوڑو مت, ایک مرتبہ جو ہے چیک کرو کہ یہ کان ہے یا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اے صاحبان ایمان, اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو, ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد جو تم نے قدم اٹھایا ہے اس پر تمہیں ندامت اور پشیمانی ہو. چونکہ جلد بازی میں جو قدم آپ اٹھاؤ گے بعد میں اس کا اثر کیا ہوتا ہے, ندامت اور پشیمانی ہوتی. کوئی بھی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے, ہاں چلو چلو واہ ویلا, نہیں, فاسق خبر لائے تحقیق کرو, چیک کرو. تو جو فرما رہے ہیں یوں تو نہیں بات. یہ آیت بھی, یہ ایک ہماری یہ آیت خاص کر حوضے میں کبھی کبھار 6 مہینہ اس آیت پہ گفتگو ہوتی ہے, چونکہ یہاں سے ہم لوگ حوضے میں ایسے ہی بات کرتے ہیں, تھوڑا آپ لوگ بور اگر نہ ہو رہے ہیں, ہم لوگ یہاں سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں. حوضے میں اس آیت سے ایک علم اصول کا قانون بنتا ہے, خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اسی آیت پر اس کو آیہ نبا کہتے ہیں ہم لوگ. یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسق, اگر فاسق خبر لے کر آئے. تو یہاں پر پھر علم اصول کی وہ ٹف گفتگو شروع ہوتی ہے کہ یہ جملہ مفہومیہ ہے. اس کا مطلب اگر فاسق خبر نہ لے کر آئے, کوئی مومن خبر لے کر آئے تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ ساری باتیں اس وجہ سے کریں تھوڑا سا آپ لوگ اس رات کے پہر سوئیے نہیں تو یہاں پر 6 مہینہ گفتگو ہوتی ہے کہ خوب یہ جملہ وصفیہ ہے, مفہوم نہیں رکھتا, بعض کہتے ہیں مفہوم رکھتا ہے. بہرکیف ہم کو اس سے بحث نہیں, میں خالی اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا. کبھی کو اتنا بور کر دیجئے کہ لوگ جاگ جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے صلی اللہ. یہ شان نزول جو اس آیت کا ہے معلوم ہے کیا ہے؟ ولید ابن عقبہ, یہ پیغمبر نے اسے بھیجا تھا کہیں سے زکوٰۃ لانے کے لیے. قبیلہ بنی المستقلق, ان کے پاس اس کو بھیجا تھا پیغمبر نے کہ بنی مستلق کے پاس جا کر زکوٰۃ لے کر آؤ. کس کو؟ ولید ابن عقبہ کو. یہ جب پہنچا تو وہاں ان لوگوں کو خبر ہوئی تھی کہ پیغمبر کا نمائندہ آ رہا ہے. تو وہ لوگ جوش محبت میں استقبال کو نکلے کہ ارے پیغمبر کا نمائندہ آج ہمارے یہاں آ رہا ہے. یہ لوگوں کی دشمنی جو ہے زمانے جاہلیت میں پہلے سے تھی. تو ادھر سے جب وہ لوگ استقبال کو نکلے تو اس کو لگا کہ یہ لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں, یہ وہیں سے بھاگ گیا. توجہ فرمائیں, دیکھیے ایک بات سوئے زن کہاں تو شروع ہوتے ہیں, یہ وہیں سے وہ استقبال کے لیے آ رہے ہیں.
اس کو لگا کہ حملہ کرنا ہے، یہ وہاں پہنچا اور وہاں کے جانے کے بعد وہ سین کریٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ یا رسول اللہ ہم گئے تھے اور وہاں والوں نے زکوٰۃ دینے سے تو انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے حملہ کرنے کے در پہ تھے۔ اب یہاں پر اگر غور فرمائیے گا، بعض جگہ پہ میں راضی نہیں ہوں، بعض پیغمبر نے لشکر کشی کا حکم دیا، معلوم ہوا کیا؟ اب پیغمبر پر فورس کیا جانے لگا، پبلک کا ڈیمانڈ۔ کس کا ڈیمانڈ؟ پبلک کا ڈیمانڈ۔ یہ پبلک کا بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے نا، وہ افواہوں پر یا رسول اللہ ایسا کر دیا ان لوگوں نے، چلیے بس گھوڑے تیار کریے، تلواریں نکالیے، حملہ کیا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس دلیل ہے اس کے بعد کی آیت کی کہ یہ جو کام ہو رہا ہے پبلک فورس پر ہو رہا ہے، پبلک کا ڈیمانڈ ہے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے؟ حملہ کرنا۔ چونکہ اس کے بعد والی آیت میں باقاعدہ اگر آپ دیکھیے تو قرآن کہتا ہے تمہارے درمیان رسول موجود ہے، یہ تم لوگ کیا کرو گے؟ رسول کو کیا چاہ رہے ہو کہ رسول تمہاری اطاعت کریں؟ یہ وہیں سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں قرآن اس کے بعد کی آیت میں صاف لفظوں میں کہا، یہاں پر ان لوگوں نے کہا فوراً حکم قرآن کیا آیا؟ ان جاکم فاسق بنبئ، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو دوڑنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ چیک کرنا ہے یہ فاسق جو خبر لے کر آیا ہے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت میں در حقیقت اگر آپ غور فرمائیں، میں ایک الگ طریقے سے تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کروں، در حقیقت میری ذمہ داریاں رہبر کے سامنے کیا ہونی چاہیے؟ میری ذمہ داری ولی خدا کے حضور میں کیا ہے؟ کیونکہ بعد کی آیت جب پڑھوں گا تو شاید اس آیت کا مفہوم پوری طریقے سے واضح کہ میں اس کے اوپر فورس نہیں کروں، نہیں آپ یہ کریے، آپ چلیے، نہیں آپ رکیے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے کہ آپ تحقیق کرو، آپ چیک کرو کہ یہ فاسق خبر لے کر آیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں، کیونکہ یہ خبریں جو آتی ہیں نا یہ ایک چیز واویلا مچانے کے لیے تو آتی ہیں کہ آپ کے اندر ایک زبردستی کا تبدیلی اور انحراف آ جائے، تو آپ کو ہر خبر کے پیچھے بھاگنا نہیں۔ ایک چیز اور عرض کروں، یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ اور حل ہوتا ہے، یہ جو بار بار آپ لگائے رکھے ہو نا کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، یہ آیت خود کہتی ہے کہ بعض فاسق ہیں۔ تو جب قرآن سے دلیل مانگو گے، قرآن کہتا ہے اگر فاسق خوب، یہ خبر کون لے کے آیا تھا؟ وہ مشرکوں میں سے کوئی خبر لے کے آیا تھا کہ مشرک خبر لائے تو اس کو چیک کرنا، وہ پیغمبر نے بھیجا تھا ایک کو، وہ خبر لے کر آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے فاسق خبر لے کر آئے تو چیک کرو۔ پہلے ہی اصل کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو آنکھ بند کر کے بار بار چلاتے ہو کہ نہیں سب عادل، قرآن کہتا ہے نہیں، ان جاکم فاسق، انہی میں فاسق موجود ہے، خبر لے کر آئے چیک کرو۔ پہلا تو اصول یہ جو ہے سیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ وہ زبردستی کے کچھ لوگوں کو بچانے کے چکر میں ایک دم صحیح قانون خراب مت کرو، نہیں بچا پاؤ گے آپ، قرآن نہیں چھوڑے گا۔ تو جو فرمانے قرآن کہہ رہا ہے فاسق، اس کا مطلب سب کے سب عادل نہیں۔ وہ لوگ جو فتنہ کرتے ہیں ان کے کام کو آشکار بھی کیا جائے۔ دیکھیں غور فرمائیے قرآن مجید، ان جاکم فاسق بنبئ فتبینوا، تم کیا کرو؟ تحقیق کرو، روشن کرو۔ یعنی ایسا نہیں کہ فتنہ کرنے والے کاموں پر تم خاموش ہو جاؤ، نہیں، یہاں پر آنا بنتا ہے ان کو رسوا کیا جائے۔ پتہ نہیں بات واضح شاید سخت ہے، رسوا کیا جائے ان فتنہ انگیزوں کو جو آ کر فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو رسوا کرو، ان کے کاموں کو آشکار کرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے دو چیزوں سے حادثے رونما ہوتے ہیں، ایک غلط خبروں کا آنا، دوسرا غلط خبروں پہ ریئیکٹ کرنا فوراً۔ تو یہ فرما رہے ہیں فاسق خبر لے کر آئے گا، تم بغیر تبینوں کے کیا کرو گے؟ دوڑنے لگو گے۔ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اور بڑی لطافت ہے قرآن میں، فتبینوا، فا جو یہاں پر آیا ہے نا یہ بتاتا ہے کہ جلدی بھی کرو۔ اگر آپ گرامر کے لحاظ سے دیکھیے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ خبر لے کر آئے ٹھیک ہے میں بھی سو کے اٹھوں گا دیکھوں گا کیا ہوگا، پھر ماہ مبارک کے بعد چیک کر لیتا ہوں کیا، فتبینوا، فوراً اس مسئلے کو حل کرو، نہیں تو یہ آگ کی طرح ہے، اگر آگ کو اگر آپ نے ابھی نہیں بجھایا آدھے گھنٹے بعد یہ آگ آپ کے یہاں رہے گی، پھر آپ کو اس کے لیے پتہ نہیں کہاں ڈھونڈنا پڑے گا۔
پتہ نہیں بات آتے قرآن کے فتبینو، دوڑو اس کے پیچھے، تلاش کرو، اس کو ختم کرو، اس کو رسوا کرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جامع اسلامی، جو اسلامی سماج ہوتا ہے ان میں بہت سے حملے ہوتے ہیں، ایک حملہ گویا خبروں کا بھی ہوتا ہے۔ ایک حملہ کس کا ہوتا ہے؟ اور اس کو شاید ہم لوگ اب کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک جو ہے احساس کریں گے۔ ایک حملہ کس کا ہوتا ہے؟ اخبار، خبروں کا بھی ایک کیا ہے؟ حملہ ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی کام کرو کہ تمہارے لیے پتہ چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نہیں تو ہم اخبار کے مرید بن کر بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جو خبر آئی۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے بغیر تحقیق، میں وہ جملے جو میں نے ایک ایک لائن میں فقط لکھے، چونکہ یہ ایک شب کا مسئلہ نہیں تھا، اور مجھے بھی خوشی ہے کہ کم سے کم ایک شب، کم سے کم یہ تدبر ہم لوگ تو کوئی مجلس تو ہو نہیں رہی، ایک چیز تحقیق کیا جائے۔ اس کے بعد کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی کام بغیر تحقیق کے ہوتا ہے تو قرآن اسے کہتا ہے بے جہالتن، وہ جہالت کی بنیاد پر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر ہے؟ جہالت کی بنیاد پر ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید یہاں پر کہتا ہے کہ اگر ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ، کہ اگر یہ چیز تم نے نہیں کیا اور بغیر تبین کے تم نے عکس العمل دکھایا تو بعد میں کیا ہوتی ہے؟ ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ یہ کام جو ہے ہم نے کیوں کیا۔ اور واقعاً جو بھی کام بغیر علم اور بغیر جانکاری کے ہوتی ہے اس کام کا آخری اثر کیا ہوتا ہے؟ ندامت اور شرمندگی، اور قرآن مجید اس سے ہمیں بچا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے ٹائم ہے، غالباً ٹائم ختم ہو گیا کہ ہے پتہ نہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ 6 پہ جی اس میں ہو گیا، اب اس کو اگر کریں گے تو دیر ہو جائے گی۔ 9 اور 12 کا ایک صلوات اور پڑھے محمد والے ایک صلوات اور پڑھیں، آج کل صلوات پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں؟ یہاں پہ سوال نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ جی جی بتایا کہ یہ در حقیقت ایک ادب ہے، اور دھیمی آواز میں بات کرنا جو ایک تواضع اور ایک انکساری کی نشانی ہے، اور یہ ایک طرح کا کلی ایک ادب ہے کہ جب بھی ہم کسی بزرگ سے بات کریں تو وہاں پہ بات کریں۔ تو ادب اگر آپ پوری طریقے سے دیکھیں تو قرآن مجید ایک ادب کی زندگی جو ہمیں بتا رہا ہے کہ دھیمی آواز میں اپنے بزرگوں سے، یعنی گویا وہ لوگ جو معنوی لحاظ سے، وہ لوگ جو آپ سے عمر کے لحاظ سے ایک مقام و مرتبہ ان کو حاصل ہے، ان کے سامنے گویا بلند آواز میں بات کرنا ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ جی جی الور والحیا، یہ چیزیں آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے؟ ہم نے وہ 9 جی ٹائم نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو روزے کے باطل ہونے پہ،
جی یہ اگر پوری طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بے ادبی تو ہے ہی ہے، یعنی بے ادبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی بے ادبی ہے۔ بے ادب آدمی وہی نہیں ہے کہ جو تیز آواز میں بات کرے۔ ادب کا بھی ایک مرتبہ ایک معنی کیا گیا ہے کہ وہ جو حدود ہیں آپ کے، جو دائرہ کھینچا گیا اس سے باہر نکلنا بے ادبی ہے، یعنی جو بھی دائرہ ہمارے اور آپ کے لیے کھینچا گیا ہے اس دائرے سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ اب اگر حضور معصوم میں آؤں اور وہ جملے ادا کروں جو معصوم کے نہیں ہیں تو واقعی نہیں سب سے بڑا بے ادب انسان ہے جو جھوٹا ہے۔ توجہ فرمانے، پس یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ در حقیقت یہ بے ادبی ہے، یعنی بے ادبی کا ایک ہم لوگوں کا تھوڑا سے تصور وہ ہے، وگرنہ بے ادبی کا تصور جو ہے یہ کہ تمام وہ چیزیں جو آپ کو دور کرتی ہوں وہ آیت ہم کو مل نہیں رہی ہے۔ اگر کہیے تو اگر جی 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 ہاں، وہی اگر 5 منٹ آپ لوگ ہم کو دے دینا تو وہی جو آیت جو ہے ہم آدمی ڈر گئے کہ آپ لوگوں کو چہرہ دیکھ کے کہ جو ٹائم زیادہ ہو، تو وہ آیت جو ہے بہت اہم تھی، کیونکہ اس کو بار بار ہم نے نوٹ بھی کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے در حقیقت جب فاسق خبر لے کر آئے تو کہا گیا تحقیق کرو۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ آیت نمبر 7، اور واقعی یہ مشورہ بہت اچھا، چونکہ وہ ایک دم اس آیت سے کہ فاسق اگر خبر لے کر آئے تو کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ اور ہم نے عرض کیا کہ رسول نے گھوڑے نہیں تیار کیے، بلکہ در حقیقت رسول کے اوپر ایک فورس ہوتا ہے زبردستی کا فشار کہ نہیں آپ کو کرنا ہے، وہ خبر لے کر آ گیا۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے اور یاد رکھو تمہارے درمیان خدا کا رسول موجود ہے، یعنی تم امتی ہو، تمہیں حق تھوڑی نہیں بنتا کہ بیٹھ کر تم فیصلے کرنے لگو کہ نہیں اب یہ آیا۔ یہ سارے فیصلے کا حق کس سے مخصوص ہے؟ رسول اکرم سے مخصوص ہے۔ خدا کا رسول تم میں موجود ہے، اور اگر بہت سی باتوں میں تمہاری یہ بات مان لیتا تو تم زحمت میں پڑ جاتے۔ عجیب ہے، یعنی تم جتنا فورس کر رہے ہو رسول پر نا، ایک تو پہلی بات تمہاری یہ جگہ نہیں ہے کہ تم آ کر رسول کو فورس کرو کہ آپ یہ کرو، اور اگر یہ رسول تمہاری بات ماننے لگے نا تو تمہارا نقصان زیادہ ہے۔ وہ قرآن وہی ہے کہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور بہت سی وہ چیزیں جس سے دور بھاگتے وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ جو بار بار رسول کو فورس کر رہے ہو یہ در حقیقت تمہارے نقصان میں ہو جائے گا۔ اگر تمہارے ایک تو خدا کا رسول تمہارے مشورے، دیکھیں میں نے عرض کیا مشورے بھی مت دیجیے امام معصوم کو، پھر خدا نخواستہ مشورہ دے کر مجھے لگے کہ اپلائی کرنا چاہیے تو یہ تو پھر تو بڑا خراب معاملہ ہے۔ میں مشورہ دوں اور میں پھر آ کر کہوں کہ رسول اکرم کیا کریں، اس کو اپلائی کریں۔ یہاں قرآن کہتے ہیں نہیں یہ تمہاری باتوں کو جو نہیں سنتے تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے یہ خدا نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا اور تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کیا، اور تمہارے وجود کو کفر و فسق سے ایک طرح کی براعت اور ایک طرح کی کراہت رکھی۔ یعنی یہاں پر اشارہ ہے وہ لطف تکوینی کی طرف کہ خدا نے تمہارے دلوں میں ایمان کو کیا کیا ہے؟ محبوب بنایا ہے۔ فسق کو کفر کو کیا بنا؟ وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، در حقیقت اس آیت میں وہاں پر بھی یہ ایک لطف خاص سے پروردگار عالم ہے کہ اس نے تمہارے وجود میں کیا کیا ہے؟ ایمان کو محبوب قرار دیا، کفر و فسق کو کیا کر دیا؟ مکروہ قرار دیا۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کفر و فسق کو جو مکروہ قرار دیا گیا ہے اپنے آپ کو ایسا رکھو کہ کفر و فسق اچھا نہ لگنے لگے
اور ایمان برا نہ لگنے لگے۔ تو وہ جو فرما رہے یہ ہمارے اندر کبھی کبھار اتنی تبدیلی آ جائے گی کہ ہم کبھی کبھار ہوتا ہے آدمی تمام وہ چیزیں ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ آتے آتے ہم لوگ ایک ایسے مرحلے پہ آ کے کھڑے ایک دم معاملہ بدل جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں انسان اپنی فطرت سے کیا ہو گیا، منحرف ہو گیا۔ اب مجھے کیا لگنے لگا، یہ کفر و فسق اچھا لگنے لگا، وہ ایمان برا لگنے لگا۔ یہاں پر قرآن اسی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ ایک پیغام جلدی جلدی سن لیجئے کہ اگر ہم پشیمان نہیں ہونا چاہتے تو ہم رسول کی جانب مراجعہ کریں، یعنی رسول خدا جب تمہارے درمیان ہیں تو رسول کی طرف مراجعہ کرو، ان کی ہدایت پر چلو گے تو کبھی بھی پشیمان اور ندامت، وہ پچھلی آیت میں کیا تھا، بے جہالتن گئے تو بعد میں ندامت ہاتھ آئے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے تمہارے حضور میں رسول ہیں، یعنی ان کے مطابق چلو گے تو کبھی بھی تمہیں پشیمانی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے ہادی کا ایک سماج میں ہونا اس سماج کے لیے ایک امتیاز ہے، لہذا قرآن کہتا ہے لو ان فیکم رسول، تمہارے درمیان رسول موجود ہے، یعنی یہ ایک سماج کا امتیاز ہے۔ پھر پیغمبر لوگوں سے مشورہ کریں یہ ممکن ہے، لیکن لوگ یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کی مشورے کو پیغمبر اپلائی کریں گے۔ تو یہ بہت اہم پیغام ہے، بس گزر گئے۔ لوگوں کے سامنے مشکلات اس وقت وجود میں آتی ہے جب لوگ مکتب انبیاء سے دور ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لحاظ سے کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ رسول موجود ہے، مطابق ہدایت نبی چلو، مشکلات وجود میں نہیں آئیں گی۔ آپ وہ آیت دے رہے ہیں، اب اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، وہ سوال آیا تو اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 9 ہے نا، ان اللہ یحب المقسطین، یہ وہی ہے، یعنی قرآن مجید یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، اگر پورا دیکھیں انا وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احدہما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ۔ یہ اگر دو مومنین کے گروہ آپس میں لڑیں، جھگڑا کریں، تو آپ کا اور کام، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اگر تھوڑا کم آگ لگی ہو تو اور بھڑکا کرائیں۔ فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، قرآن کہتا ہے کہ جلدی کرو، اور یہاں پہ بھی یہ نہیں، بعض دشمنیاں زیادہ دیر تک رہیں، یہاں پہ بھی وہی فا استعمال ہوا ہے۔ فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کیا کریے آپ ان کے درمیان فوراً اصلاح کی کوشش کریں، یعنی ایک معاشرہ جہاں پر دو افراد جھگڑا کر رہے ہوں، یہ طائفتان یعنی دو گروہ اگر مومنین کے آپس میں نبرد آزما ہیں تو وہاں آگ کا کام مت کریے، پانی کا کام کریے۔ فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وہاں پر اصلاح کریے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغَى۔ اب اگر ان میں سے ایک نہ مانے، یہ وہ مرحلہ ہے جو حکومت اسلامی کے وقت کا ہے، آج اس معاملے کو لے کر کوئی اپلائی نہ کرنے جائے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ مانے تو آپ کیا کرو، اس دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے جنگ کرو، یعنی یہاں تک یہ مسئلہ اہم ہے۔ لیکن عرض کیا کہ آج کے زمانے میں یہ مرحلہ نہیں ہے، اگر کسی کے ذہن میں آئے۔ اس کے بعد کون سی آیت تھی، وہ آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ یہ بھی بہت عرض کیا، یہ پورا سورہ جو ہے بہت اہم، ایک ایک سورے پہ ایک ایک رات گفتگو ہو۔ اے صاحبان ایمان، وہ جو سوء ظن بہت زیادہ جو ہے نا، اس سے اجتناب کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ ارے وہ انہوں نے ایسا کہا ان کے بارے میں، اجتنبوا کثیرا من الظن، کیوں؟ ان بعض الظن اسم، چونکہ یہ بعض گمان اور ظن گناہ تک لے جاتے ہیں آپ کو۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ جو کثیر الظن ہو جاؤ گے تو یہ کیا کریں گے، تمہیں گناہ تک پہنچا دیں گے۔ ولا تجسسوا، اور ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے قبیلے میں کیا ہو رہا ہے، ان کے خاندان میں کیا، بہت حسین ہے اسلام بھی۔ اسلام کہتا ہے امر بالمعروف کرو، نہیں از منکر کرو، لیکن لا تجسسوا، توجہ فرمائیے گا، یعنی بیلنس دیکھیے۔ امر بالمعروف کا حکم ہے، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو،
لیکن لا تجسسو نہیں جھانک جھانک کے، اچھا ہاں آپ کیا نماز نہیں پڑھتے، اب کل سے ہم آ رہے ہیں، یہ آپ کو تجسس کہتے ہیں، جاسوسی آسان معنی ہے، جاسوس نہیں بننا ہے کسی سماج، ہر آدمی محفوظ سمجھے اپنے آپ کو، نہیں آپ کیا ہو رہا ہے ہم کو پتہ ہے، خوب غلط ہے، آپ کو پتہ ہے تو پتہ نہیں بات ہے، یہ ہنر نہیں ہے، یعنی ہمارے یہاں کبھی بار کہتے نہیں ہیں، یعنی آپ کو ہم کو پتہ ہے تو اس کا مطلب آپ جاسوس ہو، خوب اگر جاسوس کسی کو کہو تو غصہ ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے تو وہاں کوئی ناراض نہیں ہوتا، یعنی یہ قرآن کہتا ہے لا تجسسو، یہ جاسوس مت بنو، تمہیں حق نہیں بنتا، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، کیا تم اس بات کو چاہتے ہو اور تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہاں اتنی لطافتیں ہیں کہ میں بس یہ آیت پڑھ کر گزر جا رہا ہوں، کیونکہ مرا ہوا کیوں کہا معلوم ہے، کیونکہ وہ جو نہیں موجود ہے نا، وہ بیچارہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اور تم بیٹھ کر اس کی کیا کر رہے ہو، غیبت کر رہی ہے۔ گویا قرآن کی ہدایت کا بھی انداز الگ ہے، قرآن کبھی آتا ہے عطوفت کے دائرے سے آپ کی کیا کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، یعنی آپ کو پہلے اس کا بھائی بتاتا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، موجود بھی نہیں ہے، کتنا مظلوم ہے بیچارہ، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اس بھائی کے بارے میں آ کر تم غیبت کرتے ہو۔ دیکھیں قرآن کی لطافتیں، یہ وہ مرحلے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔